کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کریم دیا، کہ ہم کو قرآن کریم کا وارث بنایا ہے، ہم اس کتاب کے وارث ہیں۔ یہ بڑا شرف ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، اس سے اونچا کوئی شرف نہیں ہے۔ اس لیے ہم پر اس کی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم اس پاک کتاب کو اور پاک کلام کو سیکھیں، اور بہترین اسی میں بتائی گئی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن اور علمہ۔ بہترین امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں، اس پر عمل کریں، اس کے اشاعت کریں، اس کی دعوت دیں۔ ہاں، تو یہ بڑا شرف اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے کتاب، یہ ہم اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کو اپنے عمل میں لاتے ہوئے اس کے لیے دنیا میں راہ بنائیں، ہم اس کے داعی بنیں۔ ہم کیوں کہ ہم اس کے وارث ہیں، اس لیے ہم اس کے وارث بھی ہیں، ہم اس کے داعی بھی ہیں۔ جس سینے میں قرآن شریف نہ ہو وہ سب سے بڑی محرومی ہے، وہ ویران گھر کی طرح سے ہے۔ اس لیے ہر سینے میں، ہر دل میں یہ کتاب ہونی چاہیے۔ ہاں، اور یہ ہمارے لیے دستور حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس میں دیے ہیں کتاب میں، کہ تمہاری زندگی گزارنے کے طریقے۔ تو ہمیں دانی کے آنے نے تو چیز زیر کر دو، بھول گیا۔ علامہ اقبال فرماتے تو جانتے ہیں یہ بات کو کہ تیرے لیے دستور حیات کیا ہے، زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہیں؟ کتاب زندہ قرآن حکیم، کہ قرآن کریم یہ ہماری زندگی گزارنے کا دستور اور طریقہ حیات ہے۔ ہاں، اس کی حکمتیں لازوال ہیں۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے جو ہم کو دی گئی ہے، اس لیے اس کا اکبر حق ہے کہ ہم اس کو سیکھیں، ہم اس کو سکھائیں، اور اس کے لیے اس کو دنیا میں عام کریں، اس کے اشاعت، اس کی تعلیم، اس پر عمل، یہ ہمارا اصلی کام ہے، ہم اس کے وارث ہونے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بلندی دے گئے ہیں، اور کتاب سے بے توجہ کرنے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اللہ نیچے کریں گے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بہتوں کو اس کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے ان کو بلند نہیں رہیں گے، اور جو نہیں کریں گے وہ محروم رہیں گے۔ تو یہ بڑی نعمت ہم کو ملی ہے۔ اور جس طرح یہ نعمت ہے، اس طرح ہر آدمی کی اولاد جو ہے وہ اس کی نعمت ہے، امانت بھی ہے اولاد، اور نعمت بھی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کے پاس اولاد ہو، تو اولاد نعمت بھی ہے اللہ کی، اور اولاد اللہ کی امانت بھی ہے۔ اس لیے یہ بھی ہے کہ اپنے اولادوں کو یہ کتاب سکھائیں، یہ حق ہے ان کا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ کہ دوزخ کی آگ سے بچانے کی کیا شکل ہے؟ ظاہر فرماتے تھے کہ ان کو دین سکھاؤ، ان کو کتاب سکھاؤ، قرآن سکھاؤ۔ یہ آگ سے بچنے کی شکل ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بچانے کی یہی شکل ہے کہ اپنے آپ کو دین سکھاوے، قرآن سکھاوے، یہ اصلی ہے۔ کیوں کہ مسلمان تو اصل آخرت کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، اللہ نے دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، لیکن تم کو تو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم تو آخرت والے ہیں۔ آخرت میں کیا چیز ہوگی؟ کہ آخرت سے یہی چیز ہوگی، اللہ کا دین ہوگا، اور دین پر عمل ہوگا، اور دین کی محنت ہوگی، دین کی تعلیم ہوگی۔ یہی چیزیں آدمی کی آخرت کے لیے اصل ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ
کہ دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ ہمارے نام پیغام ہے. اس لیے آخرت اس کے سبب بن نہیں سکتی کہ زندگیوں میں دین آوے. زندگیوں میں دین آوے. ایک تو جاننا دین کا ہے وہی بھی ہے، اور ایک ہے کہ زندگیوں میں دین آوے. تو زندگیوں میں دین آوے گا اور زندگیاں دین کے حساب سے چلے گی تو پھر اس کا حق ادا ہوگا، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہماری آخرت بنائیں گے، وہی اصل ہے. اس لیے اس قسم کے پروگرام اور اس قسم کی مجلسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارا رجحان، ہمارا عمل زیادہ سے زیادہ اپنے دین کے سیکھنے سکھانے پر ہو، کہ دین خود بھی سیکھیں، اپنے اولادوں کو بھی سکھائیں اور دین کے سیکھنے سکھانے کی فضا بنائیں. جی ہاں، دنیا کی زینت سے متاثر نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو زینت دی ہے. دنیا ایک متاع ہے اور ایک زینت ہے. ہاں، تو اس لیے اس کی زینت سے متاثر نہیں ہونا ہے. شیطان زینت کی شکل میں دنیا کو لاتا ہے، لیکن ہم کو کہا کہ اصلی مقصد زندگی کا جو ہے وہ تو اللہ کا دین ہے. ہر آدمی سے اس کی قبر میں اس کا دین پوچھا جائے گا کہ اپنا دین بتاؤ. تو دین تو دینداری بنا، اس لیے اپنے اندر دینداری بنانی ہے، اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے. اور دین ایمان کے بعد علم و عمل ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے، اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے یہ علم اتارا ہے. قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. یہ ایمان کے تقاضے پورا کرنے کے لیے ہے. ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت. ایمان کا تقاضا ہوتا ہے اطاعت کی زندگیاں اطاعت والی بنیں، کیونکہ رسولوں کا آنا اور رسولوں کا دعوت دینا وہ اللہ کی اطاعت کرانے کے لیے ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. کہ جب کبھی کوئی رسول آیا ہے تو وہ اس لیے آیا ہے کہ وہ دنیا میں آ کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت پر لگا دے. کہ اطاعت اصل ہے. اطاعت ہدایت کا ذریعہ ہے، اطاعت رحمت کا ذریعہ ہے. زندگیوں کو اللہ اور رسول کی اطاعت پر لانا ہے. تو اللہ اور رسول کی اطاعت بغیر علم کے کیسے آئے گی؟ اس لیے دین کا سیکھنا، قرآن پاک کا سیکھنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اپنے زندگیوں میں لانا اور اس کو عام کرنا، یہ ہمارا اصلی کام ہے. ہم اس کے وارث ہیں. اس لیے یہ مجلس ہے اس کی دعوت دینے کے لیے، اس کے اہمیت سمجھانے کے لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے ایک ایک مسلمان کو اس کے اہمیت سمجھنا ہے کہ میں قرآن کا وارث ہوں اور مجھ پر قرآن کا حق ہے. اس لیے اس کو سیکھنا اور سکھانا، اپنے اولادوں کو اس کو سکھانا اور زندگی اپنے دین والی بنانا، یہ زندگی کا اصلی مقصد ہے. اللہ نے یہ زندگی ہم کو اسی لیے دی اور اسی سے آخرت بنے گی. جو حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے ہے، تم آخرت کے لیے ہو. تو آخرت بنانے کے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے.